جو میرے نبی کو گالیاں کچھ لوگوں تک، مولانا لوگ ایسی بات کیوں کرتے تو ان کو سمجھاؤ نا، وہ ایسی بات کیوں کرتے؟ ان کو بولو کہ وہ اپنی سیاسی دکانیں چمکانے کے لیے میرے نبی کو گالیاں کیوں دیتے ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں سدھی پیٹ والوں، اگر میرے بے عیب نبی کو اس طرح کی گالیاں دی جاتی رہی تو لوگوں کو بتائیے کہ اگر ہمارے مٹی کے گھر پہ تم نے پتھر مارا تو ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تمہارے شیش محلوں پر پھر وہ بوچھار ہوگی، تاب نہیں لا سکو گے۔ ہمارے نبی میں تو کوئی عیب نہیں ہے، جن کے تم چٹے بٹے ہو نا ان کے بارے میں ہم اتنا جانتے ہیں کہ اگر ہم نے زبان کھول دی تو تم کہیں کے نہیں رہو گے، وہ بھی کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہاں، لیکن ہمیں ملک کا امن پسند ہے، ہم ملک کا امن چاہتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں۔ اس لیے ان کو لگام دو، ان کی چمچہ گیری کو لگام دو کہ یہ چپ رہیں، ورنہ جس دن اگر ہم کہیں گے کہ جوئے میں کس نے کس کو ہارا تھا اس دن کہاں منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اگر ہم نے کہہ دیا، ابھی ہم کہہ نہیں رہے ہیں ملک کا امن ہمیں پسند ہے، جس دن ہم نے کہہ دیا کہ کس کی بیوی چوری ہوئی تھی تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اگر ہم نے کہہ دیا کہ 5 بھائی ایک کسی عورت کے ساتھ کتنے مرتبہ جو ہے وہ اپنے راتوں کو گزارتے تھے، آپ کہاں جاؤ گے؟ اور یہ تو چند چیزیں ہیں، ہم ابھی کہہ نہیں رہے کیونکہ ملک کا امن ہمیں پسند ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اگر ہم نے کہا نا تو تڑپو گے، اس لیے چپ رہو۔ جس میں کوئی عیب نہیں اس کے عیب بیان کرتے ہو صرف اس لیے کہ تم کسی کو خوش کر سکو۔ سن لو، ان گستاخان رسول کا انجام دیکھو، نسلیں بھی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نبی کی گستاخی کرنے والوں کی تاریخ پڑھ لو، نسلیں بھی ختم ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب جو تیرا گستاخ ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے، اس کی نسل بھی منقطع ہے، نسلیں بھی ختم ہو گئی۔ نبی کی توہین پر کوئی نہ رہا، گھر میں چراغ جلانے والا نہ رہا، اور گستاخ رسول کو مرنے سے پہلے دنیا میں سزا ملتی ہے۔ لیکن ہمیں کسی پر کوئی ٹپنی نہیں کرنا، ہم امن والے لوگ ہیں، ہمیں ملک کا امن و عزیز ہے، اس لیے ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کسی کے متعلق، مگر یہ بات ضرور ہے مسلمانوں کو اس عقیدے پہ متحد ہونا پڑے گا جو عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ اسلاف کا عقیدہ ہے۔ اپنے فروعی جھگڑوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے مولوی صاحب نے یہ بات کہی، اس سے کہو بھائی مولوی کی بات چھوڑ، مولا کی بات کر کہ مولا کا کیا حکم ہے، مولا کا، اور وہی مولانا کی بات مانی جائے گی جو مولا کے حکم کو بیان کرتا ہے۔ یعنی نبی کی تعظیم نہ بڑے بھائی کی طرح کی جائے گی، نبی کی تعظیم نہ گاؤں کے چودھری کی طرح کی جائے گی۔ نبی کی تعظیم کیسے کی جائے گی؟ وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، نبی کی تعظیم اس طرح کی جائے گی جیسے صحابہ نے کیا۔ نبی نے بلایا، صحابہ نماز چھوڑ کر آ گئے۔ بولو کیا بڑے بھائی کو اگر بڑا بھائی بلائے تو کوئی نماز چھوڑ کے آ سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی نے بلایا، صحابہ نماز چھوڑ کر آگے، ایسی تعظیم ہوگی۔ صحابہ حضور کے پاس جاتے تھے، منہ میں پتھر رکھ کے جاتے تھے، ایسی تعظیم ہوگی۔ نبی کو اپنی طرح کہہ کے کام نہیں چلنا نا، نبی کو خیر البشر کہنا ہوگا، نبی کو سید البشر کہنا ہوگا، نبی کو افضل البشر کہنا ہوگا۔ اگر ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے تو پہلے ناموس رسالت کو خود سمجھنا ہوگا۔ نبی ہماری طرح انسان نہیں تھے، نبی کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اور آپ سے کہتا ہوں، آپ اور ہم کیا شان کا تحفظ کریں گے؟ ہم تو ٹی وی چینل پہ سنتے کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ، تو ہم اسی کی بولتے ہیں نبی ایسے تھے، پھر کسی نے کہہ دیا نہیں ایسے تھے تو وہ کہتے ایسے تھے۔ یعنی آپ کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہر 4 گھنٹے پر تو آپ کا عقیدہ بدلنے لگتا ہے کچھ لوگوں کا، اللہ ماشاءاللہ حالات یہ ہیں۔ مقرر اچھے انداز میں اگر گندی بات بھی کہہ دے تو آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، لچھے دار گفتگو کے پیچھے ہے۔ ہمارے لیے مقرر آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے مقررین دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ کی زندگی ہے، اہل بیت کی زندگی ہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں حضور کو چاہو ایسا جیسے صحابہ نے چاہا، حضور کو ایسے چاہو جیسے اہل بیت نے چاہا، حضور کو ایسے چاہو جیسے اسلاف نے چاہا۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یقال انہ
मजनून कि तुम्हारे दिल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत जब तक इतनी पैदा ना हो जाए कि तुम्हारे इश्क रसूल को देखकर लोग तुम्हें पागल ना कहने लगे, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। यानी बैठो तो नबी का जिक्र, उठो तो नबी का जिक्र, चलो तो नबी का जिक्र, फिरो तो नबी का जिक्र, हुजूर के डंके बजाते रहो, हुजूर के चर्चे करते रहो, हुजूर की जिंदगी को याद करो, शमाइल तिरमिज़ी शरीफ का दर्स अपने घरों में रखो, हुजूर की अदाओं का तस्करा करो, कैसी अदाएं थी। वो चलते थे तो बेमिसाल, वो उठते थे तो बेमिसाल, वो बैठते थे तो बेमिसाल। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम के जवानों, अगर नारे की बात आए तो मेरा जवान आगे आता है, कुर्बानी की बात आए तो मेरा जवान पीछे भाग जाता है। जो कौम फज्र की नमाज में 10 मिनट की नींद अपने नबी के नाम पे कुर्बान न कर सके, वो कौम नबी की हुर्मत को तहफ़्फ़ुज़ देगी। अरे नबी की अज़मत को तहफ़्फ़ुज़ करने वाले वो लोग थे जब पहली मर्तबा रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद मुसल्लमा कज़्ज़ाब ने नबी की अज़मत पे हमला किया। अल्लाहु अकबर, सिद्दीक़ अकबर, वो पहला नामूस रिसालत का मुहाफ़िज़, वो उठ करके खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं कि हमें तीन मुहास पर जंग करनी है। मैं तीनों मुहास पर जो है वो काफिला भेजूंगा, फौज भेजूंगा और उनको जो है वो लोहे के चने चबाऊंगा। फारूक आजम जैसा बहादुर जब सुनते हैं कि तीन मुहास पे जंग की बात हो रही है तो सिद्दीक अकबर के पास आके कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अगर तीनों मुहास पर जब काफिले जाएंगे मुसलमान मदीने के मर्द बाहर हो जाएंगे और मदीने की औरतों और बच्चों का क्या होगा? आप एक एक को निपटिए, तीन मुहास पर कैसे जंग होगी? सिद्दीक अकबर ने उमर इब्ने खत्ताब के सीने पे हाथ मार के कहा था, ये उनके जज्बात देखें, यानी संजीदा से संजीदा मुसलमान हुर्मत रसूल के नाम पे कितना जज्बाती होना चाहिए। सिद्दीक जैसा रकीकुल कल्ब उमर इब्ने खत्ताब के सीने पे हाथ मार के कहते हैं, उमर, इस्लाम लाने से पहला तो बड़ा बहादुर था, इस्लाम लाने के बाद क्या तू बुज़दिल हो गया? तू मुझे गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ जंग करने के मामले में मशवरा दे रहा है कि मैं एक से और एक से और एक से निपटूं? मैं तीनों से एक साथ निपटूंगा। और सुनो उमर, अगर मदीने मुनव्वरा में रहने वाले औरतों और बच्चों, हत्ता कि मेरे जिस्म की बोटियां भी जंगल के दरिंदे नोच ले, मुझे गवारा होगा, लेकिन मेरे नबी का गुस्ताख जमीन पर रहे मैं गवारा नहीं कर सकता। ये सिद्दीक अकबर के जज्बात हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हम 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं करते, हम क्या कुर्बानी देंगे? हमारे अंदर क्या है? हम क्या नबी की सीरत पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे? हम लड़ने लड़ाने की बात नहीं करते, मरने मारने की बात नहीं करते। हमारा मजहब अमन है, हम तो अहकामात इलाहिया की बात कर रहे हैं। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, जो कौम 31st नाइट को पूरी रात शराबियों के साथ नाचे, उस कौम के जवान ने नामुस रिसालत को तहफ़्फ़ुज़ दें। जिनके घरों की शादियों में डीजे बजते हैं, जिनकी औरतों को वो कभी पर्दे में नबी के हुक्म के मुताबिक नहीं रख सकते, जो पार्कों में संडे को अपनी बीवियों को बेपर्दा लेकर के घूमते हैं मगरबी तहजीब की तरह, जो कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुन करके कमर मटकाते हुए रस्तों में चलते हैं, जिनको हीरो कहा जाए तो उनका मूड चौथे आसमान को छूने लगता है, और मुसलमान कहा जाए तो उनका मूड ऑफ। मुझे इस गैरों की महफिल में मुसलमान कह दिया। कुछ तो वो बदबख्त हैं कि जो अपनी आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान और अपनी शनाख्त भी छुपाना चाहते, कि लोग मुझे ना पहचाने कि मैं कौन हूं। नाम भी ऐसे शॉर्ट कर लेते हैं कि मुकम्मल तौर पर उसकी पहचान न हो। फुला फुला फुला, क्या आपसे अर्ज करें? मुसलमानों, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो, तुम कलमा पढ़ने वाली कौम हो, तुम हल्के लोग नहीं हो। तुमसे बढ़ करके कायनात में कौन हो सकता है? जिसको अल्लाह खिताब करे तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लक़ब अता करे। जन्नत जिसके लिए हो,
آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہو, اپنے آپ کو پہچانتے نہیں. 31 نائٹ کو آج مسلمان بھی جشن منا رہے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, کسی عیسائی کو کبھی میلاد النبی مناتے دیکھا ہے؟ بالکل بہت خوب. کسی مشرک کو کبھی بقرعید کا تہوار مناتے دیکھا ہے؟ جب کوئی مشرک بقرعید کا تہوار نہیں کرتا, کوئی عیسائی میلاد النبی نہیں مناتا, اللہ اکبر, تو تمہارا کون سا حال ہے کہ تم عیسائیوں کا دن منا رہے ہو, اور وہ بھی عبادتوں کا دن نہیں, میوزک کی رات, زنا کی رات, ناچنے کی رات. سوچو, اب میرے تلخ جملے اگر برداشت کرتے ہو تو سدھی پیٹ والوں کر لو. رسول اللہ کو جو گستاخ گالیاں دیتے ہیں نا, اس سے حضور کے دل پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جتنی تکلیف 31 میں نائٹ اس رات کو تمہیں ناچتا دیکھ کر حضور کا دل دکھتا ہوگا. حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے جب تم وستورے سے اپنے چہرے سے داڑھی کے بال منڈا کر گٹروں میں پھینکنے کا پلان کرتے ہوں گے, جب تم کسی عورت کے لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر زنا کا منصوبہ کرتے ہوں گے, اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی. ارے دشمن تو ہوتا ہی ہے اذیت پہنچانے کے لیے, دشمن تو ہوتا ہی تکلیف پہنچانے کے لیے, ادھر دشمن تکلیف پہنچا رہے ہیں. ارے دشمن کا وار تو حضور تک پہنچتا بھی نہیں ہے. جیسے چاند پہ کوئی تھوک نہیں سکتا, ویسے میرے رسول کی عظمت پر کوئی حملہ کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن تم تو نبی کے ہو, جس رسول نے پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی, جس رسول نے پوری رات ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کی. آج ہم اس رسول کا کلمہ بھی صحیح طور پہ نہیں پڑھ سکتے. آج چہرے پہ داڑیاں رکھنے میں ہمیں شرم آتی ہے. آج ہم نے اپنے گھروں کا ماحول یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرح بنا رکھا ہے. اللہ, میلاد النبی منانے پر ہزاروں فتوے ہیں. اللہ اکبر, 31 نائٹ کے خلاف بولتے کتنے لوگ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, جس قوم کا حال یہ ہو جائے وہ قوم کا کیا حال ہوگا.